میں نئی نئی جیلر کی نوکری پر لگا تھا۔ میری ڈیوٹی لیڈیز قیدی عورتوں کی ایسی جیل پر لگائی گئی تھی جو کہ خطرناک جرم کر چکی تھی۔ ان میں سے کچھ کو تو پھانسی کی سزا بھی ہو چکی تھی اور کچھ کو عمر قید۔ چونکہ میں نیا جیلر لگا تھا، اسی لیے میرے جذبات حب الوطنی میرے اندر تازہ تھے، کیونکہ ٹریننگ میں ہمیں اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اپنا فرض نبھانے اور فرض کی خاطر جان کو قربان کرنے کا جو درس دیا جاتا ہے، ہم اسی عزم کے ساتھ اپنی اپنی ڈیوٹی کو جوائن کرتے ہیں۔ لیکن جیسے جیسے ہمیں ڈیوٹی کرتے ہوئے وقت گزرنے لگا تھا تو ہمیں پتہ چلتا ہے کتابی باتیں کتابوں سے خون کو گرمانے کے لیے ہوتی ہیں اور اپنا فرض نبھانے کا طریقہ کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ میری زندگی کا اصل امتحان تو شاید اب شروع ہوا تھا۔ میری ڈیوٹی سنبھالتے ہی مجھے بہت سی مشکلات کا سامنا ہوا تھا، کیونکہ میری ڈیوٹی خطرناک مجرم خواتین کی جیلوں پر لگائی گئی تھی۔ ابھی مجھے چند ماہ ہی وہاں پر ہوئے تھے جب ایک نوجوان لڑکی کو زنجیروں میں جکڑ کر وہاں لایا گیا تھا۔ اس لڑکی کے بال کھلے اور بکھرے ہوئے تھے، آنکھوں سے خون اور وحشت جھلک رہی تھی۔ اس کے سفید لباس خون کی چھینٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ لڑکی دکھنے میں بے حد حسین تھی، زیادہ عمر کی بھی نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی سرخ آنکھوں میں نفرت کے جذبات دیکھ کر میں ایک مرد ہو کر بھی کچھ پل کے لیے خوف سا محسوس کر رہا تھا۔ وہ لیڈیز کانسٹیبل اسے زنجیروں میں جکڑنے کے باوجود پکڑے ہوئے تھی، دو اس کے پیچھے چل رہی تھی۔ ایک لیڈیز پولیس آفیسر بھی ساتھ تھی اور لیڈیز پولیس ڈپارٹمنٹ کی سینئر مانی جاتی تھی، جو آگے آگے بڑے جارحانہ انداز سے چل رہی تھی۔ اس کے چہرے کی سختی کو دیکھ کر وہاں کی قیدی خواتین خوف کھا جاتی تھیں۔ اس نے مجھے پکارا، رحیم خان! میں اس کی آواز سن کر ہی فوراً سے الرٹ ہو کر کھڑا ہوا۔ تمام جیلوں کی چابی میرے پاس تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی، ایک سب سے آخر کی بنی چھوٹی سی کوٹری کو فوراً سے کھولو۔ میں یہ سنتے ہی تیزی سے اس راہداری پر چلتے ہوئے اس آخری کوٹری نما جیل پر پہنچ گیا۔ وہ ایسی جیل تھی جو کہ کافی ٹائم سے قابل استعمال نہیں تھی، مٹی سے اٹی ہوئی تھی۔ میں نے جیل کا دروازہ کھولا تو اس لیڈیز آفیسر نے اس لڑکی کو بازو سے پکڑا اور اندر دھکیلتے ہوئے پھینکا تھا۔ وہ لڑکی شاید ایسے کسی عمل کے لیے تیار نہیں تھی، اسی لیے زمین پر گر گئی۔ اس آفیسر نے اس لڑکی کو غصے اور جارحانہ انداز سے دیکھا اور غصے سے پھنکاری، بڑے بڑے مجرم دیکھے ہیں میں نے، لیکن تیرے جیسی خبیث عورت نہیں دیکھی۔ کیسی بے خوفی سے تو نے اپنے قتل کا اعتراف کیا ہے۔ اب اس کوٹری سے تو کبھی بھی باہر نہیں آئے گی۔ میں دیکھتی ہوں کہ تو کیسے کسی اور کا قتل کرتی ہے۔ اب تو میرے حوالے کی گئی ہے، تیرا میں وہ حشر کروں گی کہ تو پناہ مانگے گی مجھ سے۔ یہ کہہ کر وہ آفیسر اس جیل سے باہر نکلی اور مجھ سے کہنے لگی، یہ لڑکی بڑی خطرناک مجرم ہے، اس کی جیل پر مضبوط 2 تالے لگا دینا اور اپنی ڈیوٹی زیادہ تر یہیں پر دینا۔ میں اس بات میں سر ہلانے لگا، لیکن مجھے اس لڑکی کی نازک سی صحت دیکھ کر یہ نہیں لگتا تھا کہ وہ اتنی زیادہ خطرناک ہوگی، لیکن سننے میں آیا تھا کہ اس نے 3 قتل کیے ہیں اور ایک قتل تو کسی بڑے سیاستدان کے بیٹے کا کیا تھا۔ یہ سن کر مجھے یاد آنے لگا کہ 3 ماہ پہلے یہ کیس میڈیا اور خبروں کی زینت بنا ہوا تھا کہ ایک سیاستدان کے بیٹے کو اس بے دردی سے مارا گیا تھا کہ اس کی لاش دیکھنے والوں کی روح کانپ اٹھی تھی۔ کب سے پولیس اس نوجوان کے قاتل کو ڈھونڈ رہی تھی، لیکن سننے میں آیا تھا کہ قاتل بہت شاطر دماغ کا مالک تھا۔ اس نے کوئی ثبوت نہیں چھوڑا تھا کہ پولیس کی بھاگ دوڑ، انویسٹیگیشن ٹیم، سب ہی اس قاتل کی شاطرانہ چال پر حیران پریشان تھے کہ اس نے بڑی چال بازی سے یہ کام کیا تھا۔ میرے لیے حیران کن بات یہ تھی، کیا سچ میں اس نوجوان کا قتل ایک نازک سی خوبصورت دوشیزہ نے کیا ہے؟ میرا دل اور دماغ اس بات کو ماننے سے قاصر تھا۔ جیسے وہ نوجوان قتل کیا گیا تھا وہ کسی اناڑی قاتل کا کام نہیں تھا، اور یہ لڑکی تو بالکل کم عمر 22-25 سالہ لڑکی تھی۔ شاید پولیس والے اسے شک کی بنیاد پر
पकड़ लाए होंगे। वो भला कैसे एक सियासतदान के बेटे को ऐसी सफाकी से मार सकती है जिसके आगे पीछे गार्ड हर वक्त रहते थे, और ऐसी चालबाजी से कि इन्वेस्टिगेशन टीम की अकल को हैरान कर दे। वो तो किसी प्रोफेशनल कातिल का काम हो सकता है, इस नाजुक सी लड़की का हरगिज़ नहीं। मैं मान नहीं सकता था। मुझे लगा कमज़ोर सी लड़की को पकड़कर पुलिस वालों ने इससे कत्ल कबूल करवा लिया होगा ताकि ख़ुद को काबिल ऑफिसर साबित कर सकें। ऐसा तो हमारे पुलिस महकमे में होता ही था। मुजरिम कोई होता और फांसी के तख्ते पर कोई और चढ़ जाता था। मैं भी इस वक्त नौजवान था, मुझ में और तो कोई बुराई नहीं थी। हाँ, मैं सिगरेट ज़रूर पीता था। इस वक्त भी मैंने सिगरेट सुलगाई और अपनी कुर्सी उठाकर इस लड़की की कोठरी नुमा जेल के सामने रख दी और बैठ गया। मैं सिगरेट पीते हुए इस लड़की को बड़े गौर से देखने लगा। वो मेरे लिए इतनी दिलचस्पी की बाइस कभी न होती अगर इस पर इस सियासतदान के बेटे के कत्ल का इल्ज़ाम ना होता। वो लड़की ज़मीन पर घुटने जोड़े उस पर अपने बाजू फैलाए बैठी थी। इसके बाल कुछ बिखरे हुए थे, लेकिन थे लंबे घने, रंगत दूधिया सफ़ेद थी। किसी गहरी सोच में वो बैठी थी। मेरा दिल इसके हसीन रूप को देखकर कुछ पल के लिए मबहूत सा हो गया था, लेकिन फिर मैंने ख़ुद को झटका दिया। लेकिन फिर मेरे दिल ने कहा कि तुम्हारा कसूर नहीं है रहीम ख़ान, लड़की ख़ुद ही सहर अंगेज़ हुस्न की मालिक है। फिर पुलिस वालों पर इतनी बेईमानी जायज़ है। मुझे तो वैसे भी वो लेडीज़ ऑफिसर इस लड़की पर ख़ास नज़र रखने का कह कर गई थी, और वो लड़की ऐसी थी कि जिसे घंटों देखा जा सकता। मेरी नज़रों का ज़ाविया बदला था। आँखों में ज़रा सी बेबाकी उतरी थी। इस लड़की ने फ़ौरन से मुझे देखा। मुझे अपनी तरफ मतवज्जा पाकर मुझे ऐसी तेज़ नज़रों से घूरा कि जैसे मेरी नज़रों की चोरी पकड़ ली हो। मैं तजबस से नज़रें बदल गया। मैंने जल्दी जल्दी से सिगरेट के कश लगाने शुरू किए और अपने चेहरे पर भी सख्ती लाने लगा। कुछ पल वो मुझे देखती रही, फिर कहने लगी, अब ओए जेलर इधर आ। उस लड़की का लहजा और तर्ज़ गुफ्तगू सुनकर तो मैं दंग सा रह गया था। शक्ल से वो जितनी मासूम और शरीफ लग रही थी, लहजा बिल्कुल उसके मुनाफी था। वो बाज़ारी औरतों वाला लबो लहजा रखती थी। आँखों में तेज़ी भी ऐसी ही थी। मुझे इसके तर्ज़ मुखातिब पर गुस्सा आने लगा था। मैं इसका मुलाजिम था जो वो मुझे यूँ बुला रही थी। मैं उठकर इस जेल की सलाखों के पास आ गया। मैंने कहा, यह क्या बदतमीज़ी है। मेरी बात सुनकर उसने अपने जंजीरों से जकड़े हाथ झाड़े और उठ खड़ी हुई। मेरे पास आकर मेरी आंखों में आंखें डालकर देखकर बड़े करख्त लहजे में बोली, साले तेरे बाप की जागीर हूँ जो यूँ मुझे टुकर टुकर देख रहा है। चल एक सिगरेट निकाल के दे मुझे। इसने फ़ौरन से अपना दाएं हाथ मेरे सामने किया। मैं तो इसे देखकर शशदर सा रह गया था। कैसी बदतमीज़ और बदलिहाज औरत थी। पुलिस वालों का भी डर और खौफ नहीं था। मुझसे सिगरेट भी मांग रही थी। आज तक मैंने औरत का ऐसा कोई रूप देखा नहीं था। वजह शायद ये थी कि मेरे घर का माहौल बहुत अच्छा था। मेरी वालदा बहुत ठंडे और धीमे मजाज की खातून थी। छोटी बहन भी ऐसी ही थी। फिर मैंने आज तक ऐसी औरतें नहीं देखी थी। शायद वजह यह थी कि 12वीं पढ़ते ही मैं पुलिस में भर्ती हो गया था। मैं बुरे और कातिल मर्द तो देखे, औरतें भी ऐसी देखी थी जिसको मर्दों के मजालिम की वजह से इनके कत्ल कर देती थी। लेकिन ये औरत बहुत अजीब थी। असूलन मुझे इससे सख्ती से बात करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने बजाय इसे कुछ कहने के अपनी जेब से सिगरेट निकालकर उस लड़की की तरफ बढ़ा दिया। उसने मेरे हाथ से पकड़ा और मुंह पर लगाया। इशारे से मुझसे माचिस मांगी, क्योंकि इसके हाथों में हथकड़ी बंधी हुई थी और जंजीरों में जकड़ी हुई थी। मैंने माचिस जलाकर इसकी सिगरेट सुलगाई। मैं देखना चाहता था कि वो लड़की आखिर है क्या। वो किसी आदी चर्स की तरह से सिगरेट पी रही थी। अगले रोज़ उस लड़की से इंटरव्यू लेने एक सहाफ़ी लड़की आई। केस ही कुछ ऐसा था। बहुत से सहाफ़ी इस सियासतदान की कातिल लड़की से सवाल जवाब करना चाहते थे, लेकिन सबको इजाज़त नहीं मिली थी। वो लड़की जब लेडीज़ पुलिस एहलकार के साथ वहाँ पहुँची तो मुझे इस काल कोठरी का दरवाज़ा खोलना पड़ा। अंदर 2 कुर्सियाँ भी रखी हुई थी।
اس لڑکی کے پاس موبائل تھا جس کا صرف کیمرہ کھولنے کی ہی اسے اجازت ملی تھی۔ اس لڑکی کو اس صحافی لڑکی کے سامنے بٹھایا گیا۔ اس صحافی نے ایک نظر اس ڈربے نما جیل پر ڈالی اور دوسری نظر اس لڑکی کے ہاتھوں پیروں پر بندھی زنجیروں پر، پھر اپنے نظر کے چشمے کو ٹھیک کیا اور اپنا گلا صاف کر کے سوالات کا سلسلہ شروع کیا۔ پوچھنے لگی کہ آپ نے اعظم سلطان کا قتل کیا ہے یا یہ الزام آپ نے کسی دباؤ کی وجہ سے اپنے سر لیا ہے؟ اس صحافی لڑکی کا کیا جانے والا سوال تو میرے دماغ میں کلبلا رہا تھا۔ وہ کہنے لگی، پولیس کے سامنے اعتراف کر چکی ہوں۔ اس لڑکی کی آنکھیں بڑی بے خوف سی تھیں۔ دوسرا سوال اس نے یہ کیا کہ جس طرح سے اعظم سلطان کی نعش ہمیں ملی ہے، اسے دیکھ کر کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کی قاتل ایک لڑکی ہو سکتی ہے۔ جس درندگی سے اسے مارا گیا ہے وہ کام کسی پروفیشنل قاتل کا ہو سکتا ہے۔ تو کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ آپ نے یہ قتل کیسے کیا تھا؟ اس سوال پر اس مجرم لڑکی نے گہری ٹھنڈی آہ بھری اور پھر اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس صحافی لڑکی نے اپنا سوال کئی بار دہرایا۔ جیسے جیسے وہ لڑکی اپنا سوال دہرا رہی تھی ویسے ویسے وہ مجرم لڑکی کا تنفس تیزی سے چلنے لگا تھا۔ وہ غصے سے لمبے لمبے سانس بھر رہی تھی۔ پھر اس نے اپنی آنکھیں کھولیں اور اس لڑکی کا گریبان پکڑ لیا۔ اس کے ہاتھ سے موبائل پکڑ کر سامنے دیوار پر زور سے دے مارا۔ کہنے لگی، میں اس کمینے کا حشر اس سے زیادہ عبرتناک بنانا چاہتی تھی لیکن سالہ مر گیا۔ وہ کسی چھپتی شیرنی کی طرح سے بولی تھی۔ اس وقت اسے دیکھ کر میں بوکھلا کے رہ گیا تھا۔ میں جلدی سے اس جیل کے اندر داخل ہو گیا۔ اس لڑکی سے صحافی لڑکی کا گریبان آزاد کروایا تھا۔ میں ایک مرد ہو کر اس لڑکی کے ہاتھوں سے بمشکل گریبان چھڑوا پایا تھا۔ صحافی لڑکی کی گردن پر بری طرح سے خروشیں پڑ چکی تھیں۔ میں نے اس مجرم لڑکی کے دونوں ہاتھ پکڑے رکھے تھے لیکن وہ میرے قابو سے باہر ہو رہی تھی۔ میں نے اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے دیوار پر لگا دیا اور اس کے دونوں ہاتھوں بڑی قوت سے جکڑ رکھا تھا، ہتھکڑی، زنجیریں اور پھر میں، لیکن وہ لڑکی تھی کہ بے قابو ہوئے جا رہی تھی۔ ایک ہنگامہ سا مچ گیا تھا۔ میں نے صحافی لڑکی کی طرف پلٹ کر دیکھا جو بدحواسی سے لمبے لمبے سانس بھر رہی تھی۔ میں نے چلا کر اسے کہا کہ وہ جیل سے باہر نکل جائے۔ میری آواز سن کر وہ جلدی سے جیل سے باہر نکل گئی اور بہت سے اور بھی اہلکار شور سن کر اس جیل تک پہنچ گئے تھے۔ وہ لڑکی بپھری شیرنی کی طرح سے اپنا آپ مجھ سے چھڑوا رہی تھی۔ میرا یہ حال تھا کہ بمشکل سے اسے قابو کیے ہوئے تھا اور پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ وہ لڑکی شاید دکھنے میں ہی لڑکی تھی، اس میں اس وقت کئی مردوں جیسی طاقت تھی۔ جب دوسرے اہلکار وہاں آئے تو اور انہوں نے میری مدد کی۔ وہ صحافی وہاں سے جا چکی تھی۔ اس لڑکی کا جنون بھی بے تحاشا چلانے اور مسلسل چھڑوانے کی جدوجہد کرنے سے ماند پڑ چکا تھا۔ اسے دوبارہ سے جیل میں بند کر دیا گیا تھا۔ ایک گھنٹے بعد وہ ہانپتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئی، شاید تھک چکی تھی۔ خود کو زنجیروں سے آزاد کروانے کی کوشش میں جس طرح سے اس نے ان زنجیروں کو کھینچا تھا، اس کے ہاتھوں پیروں سے خون رسنے لگا تھا۔ بے حال ہو کر وہ سو چکی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس ذرا سے سوال پر اس کا اتنا خطرناک رد عمل دیکھنے کو ملے گا۔ آخر کوئی تو وجہ تھی جو وہ اس طرح کا رد عمل ظاہر کر رہی تھی۔ اس نے جس اعظم سلطان کا قتل کیا تھا، اس بات کو اب میں دل سے ماننے پر مجبور ہو چکا تھا کہ وہ کر سکتی تھی جو کچھ دیر پہلے میں نے دیکھا تھا۔ مجھے یقین ہو چکا تھا کہ وہ لڑکی کچھ بھی کر سکتی تھی، لیکن وہ کیا کچھ کر سکتی تھی یہ اس کا اندازہ مجھے اس وقت ہوا جب رات کو اس کی جیل میں وہی لیڈیز آفیسر ڈنڈا ہاتھ میں پکڑے بڑے غصے اور جارحانہ انداز سے اس جیل میں داخل ہوئی اور پھر اس لڑکی کو ڈنڈے برسانے لگی۔ کہنے لگی، تو نے جیل کو اپنی بدمعاشی کا اڈہ سمجھ رکھا ہے، آج میں تیری ساری بدمعاشی نکال دوں گی۔ وہ لڑکی کچھ دیر تو بڑی ضبط سے وہ ڈنڈے سہتی رہی جسے سہنا ایک عورت کے لیے آسان نہیں تھا۔ وہ آفیسر انتہائی غصے میں تھی، اسی لیے اپنی پوری طاقت سے مار رہی تھی۔ ایسے ڈنڈوں پر عورتوں کی چیخوں پکار جیل میں دور
دور تک سنائی دیتی تھی، لیکن وہ لڑکی کمال کا ضبط رکھتی تھی۔ اس نے جیل کی سلاخوں کو زور سے تھام لیا تھا اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے چہرے پر درد کے آثار صاف دکھائی دے رہے تھے، لیکن اس نے اپنے لب بھینچ رکھے تھے۔ میں نے اف کی آواز تک اس کے لبوں سے نہیں سنی تھی۔ میرے لیے وہ لڑکی ایک پہیلی بنتی جا رہی تھی۔ جب وہ آفیسر مار مار کر ہانپ گئی تو اسے مغلیات بکتے ہوئے چلی گئی۔ پسینے سے شرابور تو وہ لڑکی بھی ہو چکی تھی۔ مجھے جس بات نے حیرت میں ڈالا تھا وہ اس لڑکی کا ضبط تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسی عورت نہیں دیکھی تھی۔ عورت بہت کمزور سی ہستی ہوتی ہے، ذرا سی چھری ہاتھ پر لگ جائے تو دہائی ڈال دیتی ہے، اور جس صفاقی اور جارحیت کا مظاہرہ اس آفیسر نے اس لڑکی کے ساتھ کیا تھا، یقیناً اس لڑکی کی کمر ان ڈنڈوں کے نشانات سے داغدار ہو چکی ہوگی۔ وہ بے حال ہو چکی تھی۔ اس کا سانس بری طرح سے پھول رہا تھا۔ وہ سلاخوں کے سہارے سے وہیں بیٹھی چلی گئی، پھر لڑکھڑاتی زبان سے پانی مانگنے لگی۔ مجھے نہ جانے کیوں اس کی حالت دیکھ کر ترس آیا تھا۔ میرے پاس پانی کی ایک بوتل رکھی تھی جو میں نے اپنے پینے کے لیے رکھتا تھا۔ میں نے وہی بوتل اٹھائی اور اس کا کیپ ہٹا کر اس لڑکی کے پاس چلا گیا، لوہے کی سلاخوں کے اندر سے اس کی طرف بڑھائی۔ لو پانی پی لو۔ میرا لہجہ خود بخود ہی دھیما سا پڑ گیا تھا۔ اس نے بامشکل اپنی نم آنکھوں کو کھولا اور مجھے دیکھ کر زبردستی سے اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجانے کی کوشش کی۔ اپنے کپ کپاتے ہاتھ اس نے میری طرف بڑھائے، لیکن اس کے ہاتھوں میں اتنی لرزش تھی کہ شاید وہ پانی کی بوتل نہیں پکڑ پائی۔ مجھے نہیں پتا مجھے اس پر ترس کیوں آ رہا تھا۔ میں نے اپنا ہاتھ اندر بڑھا کر پانی کی بوتل اس کے لبوں پر لگا دی۔ پانی اس نے میرے ہاتھوں سے پیا تھا۔ چند گھونٹ میں ہی وہ پوری بوتل خالی کر چکی تھی۔ اس کے بعد اس نے آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا، کہنے لگی، بہت شکریہ آپ کا جیلر صاحب۔ اس بار اس کا لہجہ بالکل مختلف تھا، کل کی نسبت بالکل برعکس۔ میرے لیے اس کا بدلتا ہر انداز ہی الگ تھا۔ یہ کہہ کر وہ وہیں پر لیٹ گئی۔ کچھ دیر میں سو بھی گئی، لیکن میں نہ جانے کب تک اس کا چہرہ غور سے دیکھتا رہا۔ اداس، غم زدہ، نہ جانے کون سی کرب کی داستان اس کے چہرے پر رقم تھی۔ مجھے اب اس کی حقیقت جاننے میں دلچسپی سی ہونے لگی تھی۔ میں آج تک ایسا ضبط کسی عورت میں نہیں دیکھا تھا جیسا کچھ دیر پہلے اس لڑکی میں دیکھ چکا تھا۔ اگلا ستم اس پر اگلے ہی روز ہوا، جب رات مجھے انسپکٹر صاحب نے بلایا۔ مجھ سے کہنے لگا، سنا ہے وہ لڑکی بڑی تیکھی مرچ ہے، بڑا دم ہے اس میں۔ جس انداز سے وہ خباثت سے مسکراتے ہوئے کہہ رہے تھے، میں سمجھ گیا تھا کہ ان کا ارادہ کیا ہے۔ جیل میں رہنے والی قیدی عورتیں رات کو کس طرح ان آفیسر کی راتیں رنگین کرنے پر مجبور ہوتی تھیں، مجھ سے بہتر کون جان سکتا تھا۔ قیدی عورتوں کو ٹوکن نمبر دیے جاتے تھے۔ وہاں پر اس عورت کی باری سب سے پہلے آفیسر کے کمرے میں خاص لگتی تھی، جو انتہائی خوبصورت ہوتی تھی، اور وہ لڑکی تو حسن میں اپنی مثال آپ تھی۔ مجھے دکھ تو ہوتا تھا یہ سب دیکھ کر، لیکن اس لڑکی کے لیے میرے جذبات کچھ الگ انداز سے ہونے لگے تھے۔ آفیسر نے اپنے سر سے ٹوپی اتاری اور اپنی شرٹ کے اگلے 2 بٹن کھول کر کہنے لگا، ایک جھلک دیکھی تھی میں نے آج اس لڑکی کی، کمبخت حسن کی دیوی لگ رہی تھی۔ تب سے اب تک گھڑی کی سوئیوں کو دیکھ رہا ہوں کہ کب رات اپنے عروج پر پہنچے۔ یہ کہہ کر انہوں نے مجھے مسکرا کر دیکھا تھا۔ میرا دل سینے میں یوں تھا جیسے دھڑکنا بھول گیا ہو۔ کہنے لگا، جا اسے میرے کمرے میں چھوڑ آ، آج کی رات کا ریمانڈ میں اسے اپنے طریقے سے لوں گا۔ ان کی آنکھوں میں ہوس کی چمک دیکھ کر میں جھرجھری سی لے کر رہ گیا تھا۔ مرد آفیسر ایک قیدی لڑکی سے کیسا ریمانڈ لیتے تھے، اس بات سے کون ناواقف تھا۔ میں اس وقت اس آفیسر کے حکم کا غلام تھا، لیکن میرا دل اس لڑکی کے لیے بے چین سا ہونے لگا تھا۔ میں نے کہا، سرکار، کل میڈم جی نے بہت مارا ہے اسے، وہ اس قابل نہیں کہ آپ۔ اس سے آگے شاید میرے پاس لفظ جیسے کھو گئے تھے۔ وہ کہنے لگے، مجھے زیادہ پاٹ نہ پڑھا، چل جو کہا ہے وہ کر۔ میں مرے مرے قدموں سے باہر آیا تھا۔ مجھے اپنے قدم بہت بھاری لگ رہے تھے۔ نہ جانے کیسے اس لڑکی کی کال کوٹری تک پہنچا تھا۔ وہ لڑکی اب بھی درد سے چور زمین پر بے حال لیٹی ہوئی تھی۔
جب میں نے اپنی جیب سے چابی نکالی اور اس کی جیل کا تالا کھولا اور اندر داخل ہو گیا جہاں وہ سو رہی تھی، میں گھٹنوں کے بل وہاں بیٹھ گیا۔ اسے ذرا سا ہلایا ہی تھا کہ وہ اٹھ گئی، مجھے دیکھ کر ذرا سا پیچھے ہٹی۔ میں نے کہا، تمہیں صاحب بلا رہے ہیں، آج تمہارا نمبر ہے صاحب کے کمرے میں جانے کا۔ میری بات سن کر اس نے ایک نظر مجھے دیکھا، پھر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سلاخوں کے سہارے سے کھڑی بھی ہو گئی، کہنے لگی، چلو کہاں جانا ہے مجھے؟ میں اسے دیکھ کر حیران تھا، وہ جانتی تھی کہ اسے کیوں بلایا جا رہا ہے۔ باقی کی خواتین اس بات پر واویلا مچا دیتی تھی، لیکن وہ عجیب تھی، راضی بھی ہو گئی۔ میرے لیے اس کا ہر انداز ہی حیرت میں ڈالنے والا تھا۔ میں اسے اپنے ساتھ سہارا دے کر اسے اس کمرے میں لے گیا۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گئی، بال بکھرے ہوئے تھے، اپنی قیدیوں والی وردی پہنے ہوئے وہ لڑکی اب بھی درد سے چور تھی۔ میں کمرے میں واپس آ گیا، میرا سارا دھیان اس لڑکی کی طرف ہی تھا۔ وہ آفیسر اس کمرے میں جا چکا تھا۔ میں 15 منٹ میں 4 سگریٹ پی چکا تھا، پتہ نہیں کیوں، لیکن میں اس لڑکی کے لیے جو جذبے دل میں رکھ چکا تھا، میری بے چینی بے قراری مجھے ایک پل چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ لیکن ابھی آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا جب وہ اس کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی تھی کیونکہ رات بھر اس کمرے کے دروازے کھلنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ میری نظریں اس کمرے کے دروازے پر ہی جمی ہوئی تھی۔ کمرے سے باہر وہ لڑکی نکلی تھی، اس کے کپڑے خون سے بھرے دیکھ کر میری جان ہی تو نکل گئی تھی۔ وہ لڑکھڑا رہی تھی، اس کے ہاتھ بھی خون سے لت پت تھے۔ مجھے لگا شاید آفیسر نے اسے اذیت دی ہے۔ میں بھاگ کر اس تک پہنچا تھا، اسے سہارا دیا تو وہ مسکرانے لگی، کہنے لگی، آج میں نے اپنے آخری مجرم کو بھی مار ڈالا، اب مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ یہ الفاظ سن کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ میں کمرے کے اندر جھانک کر دیکھا تو آفیسر کے گلے سے خون کے فوارے نکل رہے تھے، وہ تڑپ رہا تھا۔ میں یہ حیران تھا کہ اس لڑکی نے اسے مارا کیسے؟ اس کے پاس تو کوئی ایسا ہتھیار بھی نہیں تھا۔ میں نے چلا کر کہا، یہ تم نے کیا کیا ہے؟ ایک آفیسر کا قتل کر دیا۔ اس وقت سناٹا تھا، اس لیے میری آواز گونج رہی تھی۔ میری آواز سن کر دوسرے پولیس والے وہاں پہنچ گئے، تب تک وہ آفیسر مر چکا تھا۔ ایک کوہرام سا مچ گیا تھا اور وہ لڑکی ہنس رہی تھی، کہہ رہی تھی، میرے جیل آنے کا مقصد پورا ہو گیا، میں نے اسے مار ڈالا، میں نے اسے مار ڈالا۔ اس لڑکی کو دوبارہ اسی کوٹری میں ڈال دیا گیا تھا۔ میں اس لڑکی کے اعتراف جرم کو اب سمجھا تھا۔ شاید اس لڑکی نے اس سیاست دان کے بیٹے کا قتل کا الزام اپنے سر لینے کا اس لیے کہا تھا کہ وہ جیل میں بند ہو سکے۔ اس کی اصل دشمنی شاید اس آفیسر سے تھی جسے وہ مار چکی تھی۔ میں تو اس لڑکی کی عقل اور جرأت پر جتنا حیران ہوتا اتنا کم تھا۔ جیسے وہ جیل میں آئی اور کس طرح سے اس نے ایک قیدی ہوتے ہوئے اس آفیسر کو مار ڈالا تھا۔ وہ نڈر تھی، یہ اس کی آنکھیں بتاتی تھی۔ شاید اسے موت کا بھی کوئی خوف نہیں تھا۔ اپنے سر پر کفن باندھ کر یہاں تک آئی تھی، لیکن اصل بات سے میں اب بھی انجان تھا۔ اس لڑکی کو موت کی سزا سنا دی گئی تھی، میری آنکھوں سے اب بھی آنسو جاری ہو چکے تھے۔ میرا خود پر اختیار نہیں تھا، شاید مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی۔ چند دن بعد اس کو پھانسی ہونے والی تھی۔ میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ میری بات سن کر اس نے کوئی جواب نہیں دیا، اپنی نظریں بدل گئی، جیسے مجھے کسی بات کا جواب نہیں دینا چاہتی۔ لیکن میرے رونے پر وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگی، کہنے لگی، موت کی سزا مجھے سنائی گئی ہے اور رو تم رہے ہو، وہ بھی پولیس محکمے میں ہوتے ہوئے۔ میں نے کہا، کیوں ہم انسان نہیں ہوتے یا ہمارے سینے میں دل نہیں ہوتا؟ میں پہلے ہی اس پر غصہ تھا۔ میں اس کوشش میں لگا ہوا تھا کہ اسے سیاستدان کے بیٹے کے قتل کی سزا پر سزائے موت نہ ہو۔ ایک وکیل سے بات بھی کر چکا تھا، لیکن وہ تو ایک پولیس آفیسر کو بھی مار چکی تھی۔ کہنے لگی، ہاں، نہیں ہوتے پولیس والے انسان، ان کے سینے میں دل بھی نہیں ہوتا، سالے۔
بھوکے کتے ہوتے ہیں ہوس کی بھوک مٹانے کے لیے، اگر انہیں عورت نہ ملے تو کمینے کتے بلی کو بھی نہ چھوڑیں۔ اس وقت وہ بے انتہا غصے سے کہہ رہی تھی۔ میں نے کہا ہر آفیسر ایسا نہیں ہوتا۔ میری بات سن کر کہنے لگی ہاں تم کچھ الگ ہو۔ میں نے کہا مجھے سچ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا، میں تمہیں بچانا چاہتا ہوں، اگر تمہارے ساتھ ظلم ہوا ہے تو میں تمہیں ضرور بچاؤں گا۔ میری بات سن کر وہ کھوکھلی سی ہنسی ہنسنے لگی، پھر بولی کہ آج تک کسی مجرم کو سزا ملی ہے، کسی بے بس انسان کو انصاف ملا ہے جو مجھے بھی مل جاتا؟ بتاؤ جیلر ملتا ہے یہاں انصاف؟ میں نے بھی جائز طریقے سے انصاف مانگا تھا، پولیس والوں سے، عدالت سے، ہائی کورٹ سے، لیکن جس طرح سے میری آواز کو دبایا گیا یہ میں جانتی ہوں۔ آج میں جو کچھ بھی ہوں ان سالے پولیس والے اور چند سکوں پر بکنے والے ججوں کی وجہ سے ہوں۔ میں نے اپنے ساتھ ہوئے ظلم کا احتساب خود سے لے لیا ہے۔ اس کی آنکھیں اس وقت نہ جانے کس جذبے کے تحت سرخ ہو رہی تھی۔ میں نے کہا مجھے بتاؤ کیا ہوا تھا تمہارے ساتھ، میں سننا چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا کیا ظلم ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی میں ایک شادی شدہ عورت ہوں، میرا بیٹا بھی تھا، میں اور میرا شوہر اور بچہ، ہم موٹر وے سے لاہور سے اسلام آباد جا رہے تھے۔ آدھی رات کا سفر تھا جب ہماری گاڑی بیچ راستے میں خراب ہو گئی۔ اس وقت نہ قریب کوئی مکینک تھا نہ گاڑیوں کا زیادہ رش، سردی بھی بہت تھی۔ میرے شوہر نے گاڑی ایک کونے میں کھڑی کی اور باہر نکل کر دائیں بائیں کسی مددگار کو دیکھنے لگے، لیکن اس پہر گاڑیوں کا رش بالکل نہیں تھا، روڈ خالی تھا، پھر دھند بھی بہت تھی اور سردی بھی عروج پر تھی۔ ایسے موسم میں موٹر وے پر حادثات بھی بہت زیادہ ہوتے تھے کیونکہ دھند سے سامنے کی گاڑی بھی بعض اوقات نظر نہیں آتی تھی، اسی لیے لوگ کم ہی سفر کرتے تھے۔ میں اپنے بیٹے کو سلا کر پچھلی نشست پر لٹا کر باہر آ گئی۔ میرا شوہر کہنے لگا مجھے لگتا ہے اگر میں کچھ دور پیدل جاؤں تو شاید کوئی رونق والا علاقہ نظر آ جائے اور کسی مکینک کا بھی انتظام ہو جائے۔ میں نے کہا مجھے اس وقت اکیلے میں ڈر لگ رہا ہے۔ وہ کہنے لگا اس طرح تو ہمیں صبح ہو جائے گی، کچھ نہیں ہوتا، تم گاڑی لاک کر کے بیٹھی رہو۔ میں گاڑی میں بیٹھ گئی اور دروازے بھی لاک کر لیے۔ میرا شوہر آگے کی طرف پیدل ہی چلا گیا۔ اسے گئے ابھی 10-15 منٹ ہی ہوئے تھے جب ایک تیز میوزک والی گاڑی اس روڈ سے گزری جس میں 3 نوجوان لڑکے تھے۔ میرا دل اس وقت خوف زدہ ہوا تو جب ان کی گاڑی آگے بڑھنے کے بعد بیک ہو کر میری گاڑی کے برابر آ کر رک گئی۔ میں اگلی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ میں نے شال سے خود کو لپیٹ لیا۔ اس گاڑی سے 2 نوجوان نشے میں اترے، ان کے ہاتھوں میں بیئر کے کین دیکھ کر تو میری جان ہی نکل گئی تھی۔ وہ میری گاڑی کے پاس آ کر شیشے کے اندر سے مجھے جھانکنے لگے۔ جب انہیں اس بات کی تسلی ہو گئی کہ گاڑی میں صرف میں اور میرا بچہ ہے، کوئی مرد نہیں، تو وہ میرے دروازے کی کھڑکی بجانے لگے، کہنے لگے دروازہ کھولو۔ ان نوجوانوں کو میں اپنی گاڑی کے پاس دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ میں نے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا تو ان میں سے ایک شخص نے اپنی جیب سے ماسٹر کی نکال کر میری گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول لیا۔ یہ دیکھ کر تو میرا دل ہی دھک سے رہ گیا تھا، میری جان ہی نکل گئی۔ میں ابھی اس سچویشن کو سمجھ ہی نہیں پائی تھی کہ وہ دونوں لڑکے بھی میری گاڑی میں بیٹھ گئے، ایک میرے برابر والی فرنٹ ڈرائیونگ سیٹ پر اور دوسرا پیچھے۔ میں نے کہا کون ہو تم لوگ اور یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ان میں سے ایک نے اپنی جیب سے پسٹل نکالی اور میرے سوئے ہوئے بیٹے پر تان دی۔ یہ دیکھ کر تو میری جان ہی نکل گئی۔ وہ تینوں شراب کے نشے میں چور تھے۔ کہنے لگے اگر تمہیں اپنے بچے کی زندگی پیاری ہے تو چلو ہماری گاڑی میں ہمارے ساتھ۔ یہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے انکار کرتی تو وہ میرے بیٹے کو مار دیتے۔ میں رونے لگی، ان کی منت سماجت کرنے لگی کہ وہ مجھے چھوڑ دیں، لیکن وہ لوگ اپنی بات پر باضد تھے۔ جیسے میں اپنی گاڑی سے باہر نکلی میرا شوہر واپس آ گیا تھا۔ وہ شاید زیادہ دور نہیں گیا تھا، واپس بھی اکیلا آیا تھا۔ میں اپنے شوہر کو دیکھ کر اس کی طرف بھاگی۔ میں نے اپنے شوہر کو ان کے ناپاک ارادے بتائے تو میرا شوہر طیش میں آ کر ان سے لڑنے لگا۔ وہ لوگ 3 تھے، میرا شوہر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ ان میں سے ایک نے میرے شوہر کو گولی ماری۔ اپنے شوہر کو تڑپتا دیکھ کر میری جان
ہی تو بالکل نکل گئی تھی۔ میں دیوانوں کی طرح سے سڑک پر اپنے شوہر کو مرتے ہوئے دیکھ رہی تھی جب مجھے ان تینوں نوجوانوں میں سے ایک نے بازو سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے اپنی گاڑی میں لے گیا۔ اپنی گاڑی کی پچھلی نشست میں لے جا کر اس نے میرے ساتھ بدکاری کی۔ میں روتی رہی، چلاتی رہی، مدد کے لیے پکارتی رہی، لیکن کوئی بھی وہاں میری مدد کو نہیں آیا، نہ وہاں کی موٹر وے پولیس، نہ ہی کوئی انتظامیہ۔ باری باری ان تینوں لڑکوں نے مجھ سے بدکاری کی اور مجھے گاڑی سے باہر پھینک کر چلے گئے۔ میں نیم مردہ سی ہو چکی تھی۔ سڑک کے ایک کنارے میرے شوہر کا مردہ وجود پڑا تھا۔ میں اپنی اذیت بھول کر اپنے شوہر کے پاس آ گئی، اسے ہلانے جلانے لگی، لیکن وہ مر چکا تھا۔ میں نے گاڑی کھول کر دیکھا تو وہاں میرے بیٹے کو بھی گولی مار کر مار دیا گیا تھا۔ چند گھنٹوں میں وہ مجھے تباہ برباد کر کے جا چکے تھے۔ میں نے صبح سب کچھ پولیس کو بتایا، لیکن میری بات کی کوئی سنوائی نہ ہوئی۔ جس انسپکٹر کو میں نے جان سے مارا ہے، اس نے مجھ سے کہا وہ میری مدد کرے گا۔ اس نے مجھے رات کو پولیس اسٹیشن بلایا اور میرے ساتھ زیادتی کی۔ پھر مجھ سے کہنے لگا وہ گاڑی ایک سیاست دان کے بیٹے کی تھی اور تمہارے ساتھ ظلم کرنے والے بھی اس سیاست دان کا بیٹا اور اس کے دوست تھے۔ تم بھول جاؤ کہ تمہیں انصاف ملے گا۔ میں قانون کا ہر دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن مجھے انصاف نہیں ملا۔ اسی لیے میں اپنی جنگ خود لڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے لڑائی سیکھی، گولی چلانی سیکھی اور پھر اپنا حلیہ بدل کر اس سیاست دان کے دوستوں کو باری باری قتل کیا۔ پھر اس نوجوان سے کلب میں دوستی کی جہاں وہ روز جاتا تھا اور اسے اپنے پیار کے جال میں پھنسا کر اسے بھی مار ڈالا۔ بس اب یہ پولیس والا رہتا تھا جو کل میرے ہاتھوں مر گیا۔ اب مجھے کوئی افسوس نہیں، چاہے مجھے پھانسی پر لٹکا دیں یا زہر دے دیں۔ اس عورت کی داستان نے مجھے خون کے آنسو رلایا تھا۔ اس لڑکی نے جو کچھ کیا بالکل ٹھیک کیا، کیونکہ ہمارے محکموں میں انصاف نہیں ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔